موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الممتحنہ میں حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے کبھی تعلق نہ رکھو. اس پر پھر قصہ حاتب ابن ابی بلتع کا پیش آیا کہ وہ کفار کو خط لکھ بیٹھے. اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ نازل ہوئی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ انشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کو اللہ نے بار بار مختلف اسالیب سے مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر فرمایا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے احوال میں کئی امتحانات، کئی احوال، کئی مکالمات، کئی مناظرات، بڑی تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طرح پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام
اللہ نے ان کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ان کی ولادت کا واقعہ، پھر فرعون کے گھر جانے کا واقعہ، پھر رضاعت کا واقعہ، پھر شباب کا واقعہ، پھر مصر سے مدین کی طرف ہجرت کا واقعہ، پھر نبوت ملنے کا واقعہ، پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ، جادوگروں سے، یعنی بڑی تفصیل۔ اسی طرح پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی یعنی اتنا ابتدا سے ذکر ہے کہ والدہ سے نہیں بلکہ ان کی والدہ کی والدہ سے ابتدا، کہ انہوں نے جب منت مانی، منت کے بعد بچی پیدا ہوئی جس کا نام بی بی مریم رکھا گیا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت آئی، اس کے بعد بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت سے بغیر کسی شوہر کے ایسا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا حواریین سے خطاب، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہود سے مقابلہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا جانا۔ تو یہ 4 پیغمبر ہیں جن کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ویسے کل 25 پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، باقی تمام پیغمبروں کا ذکر اللہ نے اجمالاً کیا ہے، تفصیلاً نہیں کیا۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبروں میں ایسے ہیں جن کے ہم نے آپ کو واقعات سنا دیا، اور ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کو سنایا ہی نہیں۔ پھر ان 25 انبیاء میں بھی بعض کا تو صرف نام کا ذکر آیا، اور ان کے ساتھ کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اور بعض انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ مختصراً بیان ہے۔ اور پھر ایک سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جن کا قصہ مبارکہ جو ہے احسن القصص ہے، اور ایک ہی صورت میں اللہ نے بیان کیا، پھر کسی صورت میں ان کا ذکر نہیں، اور اس کا نام بھی سورت یوسف ہو گیا۔ اس میں ان کا تمام قصہ مبارک جو ہے تفصیل سے ہے۔ آرام کریں، کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اب آرام تو اب خاموش تو ہو جائیں نا، ایک بات گردن پلان کے آئے پھر بول بھی رہے ہیں، جو پڑھنے والے ان پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ لحاظ کرو، وہ عقل کرو، وہ حقدار ہیں، وہ سبق پڑھتے ہیں، وہ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے ہے۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ ان 4 پیغمبروں کا قصہ اللہ نے کیوں زیادہ بیان کیا؟ ورنہ انبیاء تو انبیاء ہیں، سارے شان والے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے۔ وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام چونکہ ہماری اصل ہیں، بنیاد ہیں، تمام مخلوق جو ہے وہ ولد آدم ہے، تو جب آدمی کے اپنے حسب نسب کا پتہ نہیں ہوگا تو آدمی چلے گا کیسے؟ کسی کو یہ بھی پتہ نہ ہو میں کس کا بیٹا ہوں۔ دیکھا نہیں ابھی یورپ میں اور ان ملکوں میں جو بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، وہاں یہی مسائل پیدا ہو گئے ہیں نا کہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی، اسکول میں گئے کس کا نام لکھو بھائی؟
ماں کو بھی پتا نہیں ہے، وہ کہتی ہے میرے تو کئی فرینڈ تھے، پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے۔ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ چلو ماں کا نام لکھ دو، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جو آدمی یعنی ولد نہ معلوم ہو تو پھر اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، میرے مدنی پاک کے ایک دشمن تھے، ان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اتل بعد ذالک زنیم، سرکش بھی ہے اور حرامی بھی ہے، اس کے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بھائی حاجی صاحبان مہربانی کرو، کیا کر رہے، کیوں آ رہے ہو آگے؟ یہاں پیچھے بیٹھے، آرام سے پیچھے بیٹھے، جہاں سے آئے آپ، کیوں تماشا بناتے ہیں آپ؟ جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے، کیوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ انسان جب پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کو لوہے کا تو نہیں ہوتا، آپ کی طرف توجہ ہوئی، بات گئی۔ بعد میں آتے ہیں 100 آدمی کے اوپر سے پھلانگ کے آتے ہیں، یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ جو بیٹھے وہ انسان نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یاد رکھو یہ اصل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، اور یہ بھی شان آدم ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ملائکہ تو حکم دیا پیدا ہو گئے، جنوں کو حکم دیا وہ آگ سے پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں جس کو اللہ نے خود پیدا فرمایا۔ اور اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر خود روح پھونکا، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا، مسجود الملائکہ بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو بنایا، تاکہ جوڑا جو ہے وہ مکمل ہو جائے، جو اللہ کا نظام ہے آگے کہ ہر چیز کا جوڑا ہو۔ پھر کس طرح حضرت آدم اور حوا نے درخت چکھا، کس طرح ان کو آسمانوں سے اتارا گیا، کتنی امتحان و ابتلا سے گزارا گیا۔ پھر اللہ راضی ہوئے تو ان کو دعا سکھلائی گئی، پھر انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی، تو پھر ساری نسل جو ہے وہ آدم سے چلی۔ اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہماری اصل ہے، اگر ہمیں اپنا باپ ہی معلوم نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ابل ابعد جو ہیں وہ حضرت آدم ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا انا ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں اللہ نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ پورے قرآن میں دیکھیں، اور خاص طور پہ جو آپ لوگ عمرے پہ آئے ہیں، آپ پورے حرم میں نظر ڈالیں، آپ جہاں بھی نظر ڈالیں گے حضرت ابراہیم نظر آئیں گے۔ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے تو کعبہ کس نے بنایا؟ یرفع ابراہیم القواعد، حضرت ابراہیم نے بنایا۔
آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں گے تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ زمزم پیئیں گے تو کیا ہے؟ ولد ابراہیم حضرت اسماعیل تڑپے تو اللہ نے زمزم پیدا کیا. آپ صفا مروہ دوڑیں گے تو زوجہ اسماعیل اسماعیل دوڑی تو ہمارے لیے صفا مروہ جاری ہو گئی. آپ مینا جا کے قربانی کریں گے تو کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. آپ شیطان کو کنکر ماریں گے تو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کنکر مارے تھے. یعنی ہر جگہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے مولا تیری شان ہے کہ جب تم نے اپنے کعبے کو بنانا بسانا چمکانا چاہا تو خلیل کا ڈیرا لگوا دیا، اور جب تم نے مدینے کو سنوارنا سجانا چاہا تو حبیب کو بٹھا دیا. جہاں خلیل ہے وہاں حبیب ہے. وہاں بھی آپ جس چیز پہ نظر ڈالیں، مسجد نبی پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، مسجد قباء پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، ابھی ایوب انصاری کے گھر پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، مسجد بنی عوف پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، قبلتین پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، احد پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، خندق پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، بیر راہ پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم، بیر عثمان پہ نظر ڈالیں سرکار دو عالم. تو جہاں جہاں مدینے پہ نظر ڈالتے جائیں ایک ایک پتھر سے تاریخ نظر آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی ایسی جگہ ہے؟ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ منورہ کے حدود حرم میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، نہ کبھی آپ گھوڑے پہ بیٹھے، نہ اونٹ پہ بیٹھے، نہ خچر پہ. تو شاگرد کہتے حضرت تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے ادب آتا ہے جہاں حضور کے پاؤں لگے ہوں میں سواری پہ جاؤں. یعنی کون سی ایسی جگہ ہے؟ آپ مسجد نبی میں چلے جائیں، مسجد نبی کی تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ مسجد نبی کیا ہے. کہیں سے آپ کو باب جبریل نظر آئے گا، کہیں سے آپ کو وہ تھڑا جو ہے ابو اصحاب صفہ کا نظر آئے گا، کہیں وہ مقام تہجد نظر آئے گا، کہیں سرکار دو عالم کا مقام وفود کے ملنے کا نظر آئے گا، کہیں آپ کو منبر نبوی نظر آئے گا، کہیں آپ کو خوخہ ابو بکر نظر آئے گا، کہیں آپ کو بیت علی و فاطمہ نظر آئے گا، کہیں آپ کو بیت سودا ام سلمہ نظر آئے گا. سارے حرم کے اندر ایک ایک جگہ ایسی نہیں جہاں حضور کا قدم نہ آیا ہو. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا، آپ نے بت پرستوں سے مقابلہ کیا، آپ نے سورج اور چاند کے پجاریوں سے مقابلہ کیا، آپ نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا، والدین سے مقابلہ کیا، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت فرمائی، پھر آپ کو مکے بھیجا گیا، آ کر آپ نے امتحان دیا، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑا، پھر واپس آئے، اللہ نے امتحان لیا، کعبۃ اللہ کی بنا کا حکم دیا. تو یہ ساری تاریخ جو ہے وہ ابراہیم کی ہے. اور ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تمنا یہ ہوتی تھی کہ اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام والا کعبہ عطا فرما دے. اور دوسری وجہ یہ تھی، یاد رکھو، کہ مکے میں تھے مشرکین. سرزمین مکہ میں جب حضور پاک آئے ہیں اس وقت جو لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے.
لیکن اس کے ساتھ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں. بتوں کو بھی پوج رہے ہیں, لات و حبل کو بھی ماشاءاللہ نذرانے چڑھا رہے ہیں, اور ہیں بھی ابراہیم کے طریقے پہ. ہر باطلی ہی سمجھتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں پہ نظر نیاز چڑھائی جا رہی ہے, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, عرس منائے جا رہے ہیں, قوالیاں گائی جا رہی ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. آج بھی یہی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. حالانکہ ایک اندھے کو بھی پتا ہے کہ اہل سنت کیا مانا, حضور کی سنت پہ چلنے والا. والجماعت کیا مانا, صحابہ کا دامن پکڑنے والا. تو جو عمل ہے یا سنت میں ہے یا صحابہ میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بدعت ہے, بات ختم ہو گئی. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے, فلاں مولوی یہ کہتا ہے. یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں, جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں. آپ تو ہر عمل کو دیکھ لیا کریں, اذان سے لے کر موت تک دیکھ لیں کہ اگر عمل سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے, اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اہل بدعت ہے. ایک صاف سی بات ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں, باوجود کہ مشرکین مکہ مشرک ہیں, لات و عزا کے پجاری ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے ہم مجاور ہیں, اور جو زمزم نکلا ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں سے سقایا ہمارے ذمے ہے. ہم حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں, ہم حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتے ہیں, ہم باقاعدہ ابراہیم کے منشے کے مطابق احرام باندھتے ہیں, ختنہ کرتے ہیں, عقیقہ بچوں کا کرتے ہیں, مینا جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, لبیک پڑھتے ہیں. ہم تو ابراہیمی طریقے پر ہیں. یاد رکھیں کہ سارے کام جو تم کرتے ہو یہ مکے کے ابو جہل اینڈ کمپنی بھی کرتی تھی. یہ نہ سوچا کہ میں عمرہ کرتا ہوں میں کیسے کافر ہو گیا. ابو جہل بھی عمرے کرتا تھا, حج کرتا تھا. میں طواف کرتا ہوں جناب, میں کیسے مشرک ہو گیا. ابو جہل تو سب سے زیادہ طواف کرتا تھا. تم نے تو مسجد ہی نہیں بنائی, اس نے تو کعبہ بنایا ہے. اور جی ہم حج پہ جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک تو وہ بھی پڑھتے تھے. گھنٹی وہی درمیان میں کھڑی ہے کہ جب تک غیر کی نفی نہیں کرو گے اور ایک اللہ کا اس بات نہیں ہوگا, اسلام نہیں آئے گا. لاکھ نمازیں پڑھتے رہو. اسلام کسی اگر مگر کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں اور جی اگر ہم نماز سے پہلے یا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, درود و تاج پڑھتے ہیں, اور جی اگر پڑھتے ہیں تو پڑھتے تو درود شریف ہے نا, اچھا کام کرتے ہیں نا. تو یہ اگر مگر نہیں ہے. اگر یہ اچھا کام بلال کو نہیں آتا تھا, یہ تم نے بعد میں بنایا ہے. صحابہ کو نہیں آتا تھا, تمہیں اچھا کام آ گیا. اگر مگر سے دین ثابت ہوتا ہے. اب دیکھو اذان کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کوئی 6 دفعہ کہہ دے, کہے جی کام تو اچھا ہے نا, اللہ کا نام لے رہا ہوں نا, وہ تو گمراہ ہے. صفا مروہ دوڑنا اچھا کام ہوگا جی, نہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے, وہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں. میں تو 14 چکر لگاؤں گا تو گناہگار ہے. یعنی سمت بدل دو تو ادا نہیں ہوگی. صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. فاصلہ بھی وہی رہے گا, جگہ بھی وہی رہے گی, سفر بھی وہی رہے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے تمہاری صفا قبول نہیں ہے, تم نے مخالفت کی میرے مدنی کے طریقے کی.
حضور پاک تشریف لے جاتے تھے قبروں پہ، شہدائے احد پہ تشریف لے جاتے، جنت البقیع الغرقد تشریف لے جاتے، لیکن صحابہ تشریف لے جاتے۔ کسی صحابی نے کسی قبر پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھائی؟ اگر چڑھائی ہیں تو ہمیں بھی وہ حدیث ڈھونڈ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی کل 2-4 پھول لے کے چلے جائیں گے۔ سب سے محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ ہے، حضور پاک نے اس کی قبر پہ چادر چڑھائی، اس کے تیسرے دن کل خوانی فرمائی، اس کے لیے 7 جمعراتیں جو ہیں حلوے بنوائے، اس کے لیے 40واں منایا۔ اگر ہیں ہمیں بھی ڈھونڈ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اپنا نقصان کیوں کریں، ہمیں تو الٹا روٹی ملے گی۔ سرکار دو عالم کی اولاد مدینہ منورہ میں دفن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ تو کیا کسی صحابی نے جا کے ان کی مزارات پہ کبھی کوئی چادریں چڑھائی ہوں، وہاں جا کے کوئی اٹے گھٹے ذبح کیے ہوں، وہاں جا کے کوئی تپاشے تقسیم کیے ہوں، وہاں جا کے کوئی دال کے دانے ڈالے ہوں؟ یہ کہاں سے تم نے دین بنا لیا؟ دین ہے کہ ڈرامہ ہے؟ اس لیے جب وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اللہ نے ابراہیم کا کھل کے واقعہ بیان کیا کہ مکے والوں شرم کرو، میرا ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والا ہے اور تم بتوں کے پوجنے والے ہو، تم کیسے ابراہیم کے دین پہ ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ ڈالا، وہ تو بت شکن ہے، تم بت فروش ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم نہ یہودیت کے طریقے پہ نہ نصرانیت کے طریقے، وہ تو خالص موحد، نہ اس کا مشرکین سے کوئی تعلق۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے کھول کھول کے بیان کیا گیا تاکہ مکے والوں پر ضرب کاری لگے کہ تم شرک کر رہے ہو، ابراہیم شرک مٹا رہا ہے، تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ابراہیم بتوں کو توڑ رہا ہے، تم ستاروں سے پھلیں نکلوا رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرستوں کی تردید کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا کہ ان کے ماننے والے جو تھے یہودی حضور پاک کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ مدینے میں موجود تھے، بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے، یہ بڑے بڑے قبائل تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ جب میرا مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1200 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوا، کیسے صندوق میں ڈالا گیا، صندوق کو دریا میں ڈالا گیا، صندوق فرعون کے گھر جا پہنچی، جب یہ خبریں سنائے گا تو یہودیوں کو شرم آنی چاہیے کہ سچا نبی ہے تو سنا رہا ہے، ان کو کیا پتا؟ کہ وہ واقعات بتا رہے ہیں جو تمہارے نبی کے ہیں، ایک ایک لمحہ بتا رہے ہیں۔ آپ کو نبوت کیسے ملی، آپ کو طور پہ کیسے آئے، آپ کو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف کیسے ملا، تاکہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ سارے احوال اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے دیے ہیں۔ ورنہ حضور پاک تو کبھی نہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، نہ کبھی آپ مدین گئے، نہ کبھی آپ نے مصر کا سفر کیا، اور آج ایسا بتلا رہے کہ جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا ہو۔
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اس لیے اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ تو اللہ نے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، وہاں سے اللہ نے قصہ شروع کیا کہ عیسائیوں عقل کرو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ بیوی مریم صدیقہ کی کیا شان ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کلمۃ اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر جو آپ نے جھولے میں کی ہے وہ کیا ہے۔ یہ سارے واقعات جب بتائیں گے تو عیسائی آخر پڑھی لکھی قوم ہے، ان کی آنکھیں تو کھلیں گی کہ بھائی حضور جو ہمیں بتا رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو پھر اللہ نے ہی بتایا ہے، تاکہ ان کو تردید کرنے کی جرت نہ ہو۔ دوسرا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور بعض جو ہیں وہ تثلیث کے قائل تھے۔ اس لیے اللہ نے بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں بلکہ ان کی اماں کیسے پیدا ہوئی، ماں سے شروع کیا۔ تو جس کی اماں معلوم ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی ماں ہوتی ہے۔ جو اپنے بچپن کی رضاعت و کفالت کی محتاج ہو وہ کیسے خدائی میں شریک ہو سکتی ہے؟ اللہ نے سارا قصہ بیان فرما دیا۔ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبی ہے نہیں۔ اب یہ کہ اللہ کی شان ہے کہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے، ہندوستان میں مل جاتی ہوگی، اس کتاب کا نام ہے کال کی اوتار۔ ایک برہمن ہے، پنڈت ہے، جس نے وہ کتاب لکھی، کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ایک خالص پنڈت ہے۔ ان میں جو قومیں ہیں نا، برہمن ہیں، پنڈت ہیں، یہ سب سے اونچی قومیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس پنڈت نے کئی سال محنت کے بعد، تمام کتابوں کو، تاریخ کو کنگھالنے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے، اور پھر اس نے 8 مزید پنڈت جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فلاسفر ہیں، اسکالر ہیں، ان کو بٹھا کے اپنے دلائل بتلائے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، آپ دیکھیں اگر میں غلط ہوں آپ بتا دیں میں غلط ہوں۔ ان سب نے بھی تصدیق کی ہے، تو اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بھگوان کہتا ہے کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ کال کی اوتار ہوگا، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے ہندوؤں کو دعوت دی ہے کہ اب انتظار نہ کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر دریا پہ کھڑے رہو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ یعنی وہ ہندو ہے، پنڈت ہے، اور اس کے ساتھ اور 8 پنڈت ہیں۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ ان کی ہندی زبان کے لفظوں میں جو ان کے والد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام عبداللہ بنتا ہے، والدہ کا ذکر کیا گیا ہے تو نام آمنہ بنتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کال کی اوتار جو ہیں ایک جاندار سواری پر مکے سے سفر کریں گے اور آسمانوں پہ چلے جائیں گے تو وہ براق اور حضور کا معراج ملتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے اس نے کتاب میں کہ وہ کال کی اوتار جو ہیں تلوار اور نیزے اور تیر سے جنگ کریں گے، یہ ساری اوصاف جو ہیں وہ حضور محمد مصطفیٰ میں ملتی ہیں۔
اور اسی طرح ہمارے علماء نے بھی ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے ختم ہونے پہ حمد ہوتا ہے نا، کھانا کھا لو، پانی پی لو، کیا کہو گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یعنی حمد انتہا پہ ہوتا ہے۔ پہلے کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو گے، لیکن کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ اسی طرح جب ہم ساری دنیا کا سفر کر کے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو وہاں بھی مومن حمد کرے گا، کیونکہ حمد انتہا پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نبوت کی انتہا ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی وہ حمد والا رکھا کہ آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، کہ انتہا ہو گئی، انتہا کے بعد پھر حمد ہی ہونا تھا نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی بڑا تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، تاکہ کوئی تسلیس والے جو ہیں، جھوٹے جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، ان کا تو عقیدہ بھی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی گناہ گار ہو گئے۔ تو وہ کہتی ہیں جب گناہ گار ہو گئے تو ان کی ہر اولاد جو ہے گویا وہ بھی گناہ گار ہے، کہ ماں باپ جو گناہ گار ہیں۔ اچھا جی پھر کیا ہونے کا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر کفارہ ادا کر دیا کہ سب کو گناہوں سے چھڑا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، ہمارے گناہ مٹ گئے۔ پھانسی عیسیٰ علیہ السلام چڑھے، گناہ ہمارے دھل جائیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے آدم و حوا کو معاف کر دیا، جب اللہ نے فرما دیا کہ آدم و حوا نے گناہ نہیں کیا، بھول گیا، نسی آدم فلم نجد لہو عزما، اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، بھول گیا، تو گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہر بندہ گناہ اٹھائے ہوئے کیوں پیدا ہوگا؟ ہر بندہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ تو اس لیے ان چار پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ مشرکین کا بھی رد ہو، یہود کا بھی رد ہو، نصارہ کا بھی رد ہو، بت پرستوں کا بھی رد ہو، کواکب پرستوں کا بھی رد ہو، اور صحیح دین جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے۔ اس لیے اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو، تم محمد مدنی کے غلام ہو، تم ملت ابراہیمی پہ ہو، تو ابراہیم نے تو مشرکوں کو چھوڑ دیا تھا، تم کیسے دوستیاں بنا رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر فرمایا۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ پھر ہم اپنے بچوں کے نام کیوں رکھتے؟ خدا کے بندے، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام جو ہیں ہر دور میں رکھے گئے ہیں۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ اس مسئلے پہ توقف کرو، اسی لیے پھر چھیڑ رہے ہیں اس مسئلے کو۔ جہاں سے بھی آؤ، میں کیا کروں؟ بہرحال آپ سامان مکے بھول گئے، مدینہ منورہ گئے، واپس آئے، سامان لے گئے۔ اب مدینے سے اگر عمرہ کر لیں گے دم نہیں پڑے گی، اگر عمرہ نہیں کریں گے تو دم پڑ جائے گی۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی احرام باندھ سکتے ہیں، شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا، یا تو کوئی اور مسئلہ بھی بتلائے نا۔
تم بھی جنازہ پڑھتے ہو، عورت بھی جنازہ پڑھتی ہے، تم بھی نماز پڑھتے ہو، عورت بھی نماز پڑھتی ہے، تم بھی عمرہ کرتے ہو، عورت بھی عمرہ کرتی ہے، تم بھی حج کرتے ہو، عورت بھی حج کرتی ہے، تو صرف مسجد عائشہ میں آ کے کیوں اٹک گئے؟ یا تو حدیث میں ہو، حضور نے فرمایا ہو کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے، یا صرف عورتوں کے لیے ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر ایسی حدیث مبارک ہے سر آنکھوں پر، ہم تو جھگڑے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ایک حدیث دکھلا دیں جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کے بھائی نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ کو فرض تھا کہ وہ ضروری کرتے، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ اب ہم مکے میں رہتے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ کیا دلیل ہے؟ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر تو مرد ہیں، انہوں نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر تو مرد ہیں، انہوں نے عمرہ کیا۔ تو یہ ایسے مسئلے جو ہیں نا عقل سے نہ بنایا کریں۔ ہاں حدیث مبارک ہے سر آنکھوں پر۔ اگر آدمی نے عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، وہ تھوڑے تھوڑے اگر چوتھا حصے کے برابر بن جائیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں دو بال ادھر سے اور دو ادھر سے، دو ادھر سے، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میری ہمشیرہ کو اس کے خامد نے شراب کے نشے میں طلاق دے دی۔ شراب کے نشے میں لفظ طلاق اس کو کیسے یاد رہا؟ بھائی نشہ جب تھا وہ تو بے ہوش تھا، اس نے ہلاک بھی نہیں کہا، بلاغ بھی نہیں کہا، طلاق کیسے یاد رہا اس کو؟ عربی کا لفظ مانا یہ ہے وہ ہوش میں تھا، طلاق ہو گئی۔ یہ بہانے بناتے ہیں نا جی، مجھے نشہ تھا، میں جناب بڑے غصے میں تھا، میرا بلڈ پریشر بالکل شوٹ کر گیا تھا۔ لاکھ بہانے بناؤ، طلاق طلاق ہے، ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ ہمارا ایک ساتھی سندھ میں فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھی ایک دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق چیمہ صاحب، یہاں پروفیسر ہیں میڈیکل میں، ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو لوگ بھی فوت ہو گئے، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ نماز کے دوران میں آپ کا خیال آ جائے کچھ نہیں ہوتا، خود نہ لاؤ، بات سمجھو، آ جائے آ جائے۔ اور پھر یاد رکھو اگر آپ گورنر کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی سپاہی آ جائے، آپ کا خیال ادھر جائے گا؟ بادشاہ آئے تو خیال جائے گا نا، تو خیال بڑی شخصیت سے ہٹتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اب نبی کا خیال آئے تو پھر اللہ سے خیال ہٹ جائے گا، اور اللہ سے خیال ہٹ جائے گا تو نماز چلی جائے گی۔ اگر حقیر چیز ہوگی تو وہاں تو خیال نہیں ہٹے گا۔ تو مسئلہ یہ باریک ہے۔ بہرحال ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا۔ تم لایا نہ کرو، آتا ہے آنے دو۔ کہتے ہیں جی کہ ریال پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، تو اور کیا لکھے ہیں؟ نہیں کیا لکھے ہیں آپ بتائیں نا۔ تم ہر جگہ یا رسول اللہ لکھ لو تو بے حرمتی نہیں ہوتی، تمہیں صرف کلمے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تم ادب سے رکھا کرو، احتیاط کیا کرو۔ اگر ایک عورت حیض میں ہے، مدینہ منورہ سے مکے آئے، بالکل غسل کرے، نماز نہ پڑھے اور لبیک پڑھ کے نیت کر کے آ جائے، مکے میں آ کے اپنے مکان پہ رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، جا کے عمرہ کرے۔
کہتے ہیں جی کہ دین کے جتنے اعمال ہیں ان کی تقسیم فرائض، واجبات، سنن، مستحبات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے بلا واسطہ شاگرد کر چکے ہیں۔ اگر ہے تو احناف کے متحارب گروپ جو ہیں اس تقسیم پر متفق نہیں۔ کون سی تقسیم پر متفق نہیں ہیں؟ لوگ تو حدیث پر بھی متفق نہیں ہیں۔ ذرا وضاحت کرو نا جی کہ یہ آپ نے کہا ہے اور یہ شاگرد نے کہا ہے، اور یہ بتلاؤ کہ فتویٰ کس قول پہ ہے۔ اگر آپ دبئی سے آتے ہیں لیکن 2 دن مکہ میں، 3 دن مدینے میں، پھر 5 دن مسافر ہی رہیں گے آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز اپنے وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جمع بھی کرنا پڑے تو صورتاً جمع کریں۔ کیا مانا؟ ظہر کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں ظہر پڑھیں، جب فارغ ہوں عصر کا وقت داخل ہو جائے گا کھڑے ہو کے عصر پڑھ لیں۔ مغرب کو لیٹ کر دیں، مغرب ختم ہو پھر عشاء کا وقت شروع ہو گیا عشاء پڑھ لیں۔ نماز بھی اپنے وقت میں ہوگی اور جمع بھی ہو جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک جمع جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ بیوی جو ہے وہ میری فرما بردار ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، اس کو پیسے دو۔ بابا وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں، وظیفہ کیا کرو گے؟ وظیفے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تم آئے نا مکہ شریف میں، اس کے لیے کوئی چوڑیاں سونے کی ہدیہ بنا کے لے جاؤ، دیکھو پھر فرما برداری کرتی ہے کہ نہیں۔ تم جو ہر وقت آنکھیں پھیلا کے اور جناب ہر وقت وردی میں گھر میں داخل ہوتے ہو تو کیوں وہ تمہاری فرما برداری کرے؟ تم پیار کرو، خدمت میں ہدیہ پیش کرو، کچھ نیاز مندی کرو، دیکھو ٹھیک ہو جائے گا۔ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، کام پیسے سے چلتا ہے۔ پتہ نہیں لڑکا لڑکی سے نکاح کرتا ہے، لڑکی والے بات مان جاتے ہیں، کبھی نہیں مانتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میری تو ویسے کوئی نہیں مانتا، شادی نہیں ہوتی، نہ مجھے کوئی وظیفہ آتا ہے کہ پڑھ لوں۔ یہ کیا مسئلے ہیں یار؟ کوئی بات لکھا کرو جو کام کی ہو۔ ہمارے ڈیرے پر ایک آدمی ہے جو روزانہ صبح 6:30 بجے نماز پڑھتا ہے، اس کو کہو توبہ کرے اور نماز وقت پہ پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، ورنہ یہاں تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ وہ جو گاڑیوں پہ اعلان کرتے رہتے ہیں نا صلاۃ صلاۃ، اس کو ذرا وہ دکھا دو، انشاءاللہ کل صف اول میں بیٹھا ہوگا۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، یہ تو نماز پڑھانا جانتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، میری اولاد میری بات نہیں سنتی، تو آپ غور کریں آپ نے اپنے ابا کی کتنی بات سنی تھی؟ جو تم نے باپ کے ساتھ کیا تھا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، بھگتو۔ جو بو گے وہی کاٹو گے نا۔ باقی اللہ سے دعا کرو اللہ اولاد کو ہدایت دے۔ انگوٹھا چومنا خالص بدعت ہے۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو۔ طواف میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کافر ہو گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ یہ تو اچھا ہوا ہر حاجی حج پہ ہے، بیوی فارغ، یعنی تجدید نکاح ہو تو بیوی بنے نا، حاجی ادھر تو بیوی کسی اور کے گھر۔ اچھا مسئلہ پڑھایا ہے بھی کسی نے تمہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا یا نماز کے بعد ہاتھ ملانا یا 11ویں شریف منانا یہ خالص بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پہ ہو گیا،
یہ کہیں کہ پھر کہیں آؤ جی السلام علیکم جی، آؤ جی السلام علیکم. یہ تو بدعت ہے. کہتے جی کہ ہمارے جھنگ میں ایک جماعت ہے، تم جانو جھنگ جانے جماعت جانے. عام گفتگو میں الفاظ ادا ہو جائیں، بھائی مانا یہ ہے، یاد رکھو، آدمی آمدن کوئی ایسا لفظ کہے جس سے کفر آ جاتا ہو، ورنہ اتفاق سے کوئی لفظ نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوتا. جان بوجھ کر کفر کا کلمہ نہ کہے. کہتے جی کہ یہاں بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، مالکی بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، شیعہ بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. نماز تو سب کی ہو جائے گی انشاءاللہ. والد کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، صفا پہ بھی دعا مانگے، مروہ پہ بھی دعا مانگے. یہ جگہ دعا منظور ہونے کی جگہ ہے. کہتا ہے کہ جی جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، تو یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، اوپر فیکٹری لگی ہوئی ہے ان کی اولاد کے لیے. عجیب بات. اور تیری بیوی ہے، کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ جب عمرہ ختم ہو گیا بس پابندی ختم ہو گئی، اب وہ تیری بیوی ہے. میری بیوی کے پاس 6.5 تولے سونا ہے اور چاندی بھی ہوگی، کچھ پیسہ بھی ہوگا نا، سب کو ملاؤ زکات دینی پڑے گی. یہ کیا بہانہ ہے کہ 7.25 تولے چونکہ سونا نہیں ہے، 7.25 تولے سونے کی جب قیمت بن گئی زکات دو گے. پیسہ کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، سونا سب کی قیمت کرو. اگر ہماری ایک بہن ہے، غریب ہے، شادی شدہ، اس کو زکات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ دیا ہی رشتہ داروں کو کرو. ایک تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غریب ہیں، دوسرا صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے. شرعی پردہ جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو قرآن میں موجود ہے. ہم نے مصر سے تو پردہ نہیں لینا، قرآن سے لینا ہے. صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑے جاتے. میرے وضو نہیں رہتے، 70 سال کا عمر ہے، تو آپ ایک دفعہ کر لیا کریں، اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے. پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے اور وضو کر لیں. درمیان میں ٹوٹ جائے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں. اللہم انی اسألک ازواجا مطہرۃ. 70 سال عمر ہوگی، ابھی تو بیوی مانگ رہے ہو نا. وضو رہتا نہیں، بیوی کی دعا ہے. اب کیا کریں جناب، آپ بتائیں. مانگو جناب، بالکل مانگو. آپ کے ملنا چاہتے ہیں بالکل ملیں، جب میں جاؤں گا ملنے. دوران طواف ملتزم پہ نہیں جاتے، جب طواف ختم ہو جائے پھر جاؤ. حجر اسود کا بوسہ نہ ملے، اشارہ کرو وہی بوسہ ہے. طواف کے دوران میں عام باتیں نہ کرو، کوئی شرعی بات ہے تو کر سکتے ہو. تبلیغ میں جانا سب کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صلہ رحمی اپنا ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، دکھ سکھ میں کام آؤ. سبوں کا تسلسل ہونا چاہیے. اگر سب نظر آئے نماز ہو جاتی ہے. اگر طواف کر کے صفا شروع کر چکی ہے تو پورا کر لے، تاکہ اس کے گلے سے عمرہ تو اترے نا. مسئلہ سمجھا کرو.
اب اس نے طواف کے بعد ائمہ کے نزدیک تو طواف کے لیے بھی طہارت شرط نہیں ہے. مسئلہ سمجھو کہ طواف اس نے کر لیا ہے, صفا دوڑ رہی تھی, ایسا کہ صفا کر لے, ورنہ تو پھر اسی عمرے کے ساتھ رہے گی جب تک کہ پاک نہ ہو. یہاں جتنے علماء ہیں سب الحمدللہ حیات انبیاء کے قائل ہیں. سب سے بڑے مفتی رحمت اللہ علیہ شیخ عبد العزیز بن باز, جو ایک وقت کے امام کی حیثیت رکھتے تھے, انہوں نے جو اپنے حج کی کتاب لکھی ہے اس میں سنن ابی داؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی میرے روضے پہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. من حضر على روضة رسول الله ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي فارده عليه السلام. اگر پیچھے سے تھوڑے بال کٹائے دم پڑ گئی, کہتا ہے جی کہ جہاں جو چوڑیاں وغیرہ ملتی ہیں مجھے نہیں پتا, سونے کی ہیں پیتل کی ہیں, تم جانو, تمہارا کام جانے. اگر ایک آدمی نے عمرے کی نیت کی, احرام بھی باندھا ہے, نماز بھی پڑھی ہے, طواف بھی کیا ہے, لبیک نہیں پڑھی تھی, تو اور تو اللہ کا نام پڑھتا رہا نا, انشاءاللہ ہو جائے گا. بہرحال عورتیں جو ہیں نماز پڑھنے میں جتنا بدن زمین کے قریب ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہے. نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا لکھا ہے, ہمارے والد فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کا حج بدل کرا دو. تقلید جو ہے میرے جیسے آدمی کے لیے ضروری ہے, آپ جیسے علماء کے لیے نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے, یہی ذمہ لگایا تھا حجۃ الوداع میں, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کہ میری بات جو ہے آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیتن, ایک آیت یا ایک مسئلہ بھی آتا ہے تبلیغ کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.